काबिरी की हयात से। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفہم۔ میرے وہ امتی جو پیار اور محبت اور شوق کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتے ہیں، میں ان کا درود سنتا بھی ہوں اور ان کو پہچانتا بھی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس وقت مدنی چینل کے سلسلہ ایک واقعہ ایک سبق میں حاضر ہیں۔ اس مبارک سلسلے میں آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور کتب متفرقہ میں بیان کردہ واقعات میں سے کسی ایک واقعے کو موضوع سخن بنایا جاتا ہے اور پھر اس واقعے میں بیان کردہ مدنی پھولوں کی مہک سے ہم اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ آئیے سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا انہیں کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بھی نیت کر لیجئے، جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اعلی حضرت امام اہل سنت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، فارق نور و ظلمت، الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ والرضوان، آپ نے پہلی مرتبہ 1295 ہجری 1878 عیسوی میں اپنے والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الرحمن کی معیت میں زیارت حرمین شریفین کے لیے حاضری دی۔ اس سفر مبارک میں مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ روانگی کے وقت ایک نظم تحریر فرمائی جو اعلی حضرت امام اہل سنت کی قلبی کیفیات کی آئینہ دار ہے، جس کے حرف حرف سے بوئے محبت پھوٹ رہی ہے۔ اس نظم کا مطلع ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، وامتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا، یا سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، آؤ جود شاہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ یہ کلام آپ نے پہلے سفر حج میں تحریر فرمایا۔ یہ وہی مقدس سفر تھا کہ جس سفر مقدس میں حرمین شریفین کے اکابر علماء مثلا مفتی شافعیہ احمد دحلان، مفتی حنفیہ شیخ عبد الرحمن سراج وغیرہ ہم سے حدیث، تفسیر، فقہ، اصول فقہ میں سندیں حاصل کی، اور اسی سفر مبارک میں حرم شریف میں نماز مغرب کے بعد ایک اور امام شافعیہ شیخ حسین بن صالح بغیر کسی سابقہ تعارف کے اعلی حضرت امام اہل سنت کو دیکھا، آگے بڑھے اور امام اہل سنت کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ فرط محبت سے دیر تک آپ کی نورانی پیشانی دیکھتے رہے اور جوش عقیدت میں فرمایا، انی لاجد نور اللہ فی ھذا الجبین، بے شک میں اس پیشانی میں اللہ تعالی جل جلالہ کا نور محسوس کر رہا ہوں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے پہلے سفر حج میں جو نظم مدینہ طیبہ کے سفر میں لکھی، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو،
کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ کلام ایک دفعہ مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں کچھ عاشقان رسول بیٹھ کر پڑھ رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہے تھے۔ مجمع پر عجیب قسم کی کیفیت طاری ہے، رقت بھرا ماحول ہے، اور یوں لگتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توجہ خاص اس محفل پر ہے۔ امام اہل سنت کا یہ کلام جاری ہے، عاشقان رسول بھی مستی کی لہر میں بڑھتے 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 نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات کے مشاہدے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کسی صاحب نظر کا وہاں سے گزر ہوا تو یہ کلام سننے کے بعد کہتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کلام کا لکھنے والا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشاہدے سے فیض یاب ہونے والا تھا۔ حضوری کی سعادتیں جن کو میسر تھیں اور حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ سے حد درجہ واقف۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بہت سارے کمالات عطا فرمائے۔ آپ ماہر فقیہ، مفتی اور مبلغ ہونے کے ساتھ ساتھ شعر و ادب میں بھی استادان وقت سے کسی بھی انداز سے پیچھے نظر نہیں آتے۔ ان کی نثری تخلیقات کو آپ دیکھیں تو نثری تخلیقات میں بعض محققانہ ہیں، بعض متصوفانہ ہیں، بعض فلسفیانہ ہیں، بعض عارفانہ، بعض ادبیانہ اور بعض دیگر موضوعات پر اپنے اپنے انداز میں ایک اعلیٰ نمونہ پیش کرتی نظر آتی ہیں۔ نہ صرف اردو، فارسی بلکہ عربی میں بھی ان کی فصاحت و بلاغت کا یہی عالم نظر آتا ہے۔ علماء حرمین شریفین اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی عظمت و شان کے دل و جان سے معترف تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ پیارے عاشق بلکہ قافلہ عشق و مستی کے سالار، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار اور حقیقی وفادار جناب امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نثری تخلیقات کے علاوہ شعری تخلیقات میں آپ دیکھیں گے تو بلند مقام و مرتبہ پر نظر آئیں گے۔ سخنوروں اور سخن شناسوں نے امام اہل سنت کے کلام کو بڑے ادب کی نظر سے دیکھا اور اس انداز سے ان کی تعریفات کرنے لگے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے دور کے بے مثل علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا فضل و کمال، ذہانت و فطانت، تباعی و دراکی کے سامنے بڑے بڑے علماء، فضلاء، یونیورسٹیوں کے اساتذہ، محققین، مستشرقین نظروں میں نہیں جچتے۔ مختصر یہ کہ وہ کون سا علم ہے جو انہیں نہیں آتا تھا، وہ کون سا فن ہے جس سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت واقف نہیں تھے۔ شعر و ادب میں بھی ان کا لوہا ماننا پڑتا ہے۔ اگر صرف محاورات، اصطلاحات، ضرب الامثال اور بیان و بدیع سے تمام الفاظ ان کی جملہ تصانیف سے یکجا کر لیے جائیں تو ایک ضخیم لغت تیار ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نعتیہ دیوان اور امام اہل سنت کے مشہور زمانہ کلام کا مجموعہ حدائق بخشش، اس کو دیکھنے کے بعد ایک غیر مسلم شاعر جو کہ فن شعری میں اپنے دور کا استاد سمجھا جاتا تھا، بارگاہ رضا میں اس انداز سے سلام عقیدت پیش کرتا ہے کہ اسلامی دنیا میں ان کے مقام بلند سے قطع نظر ان کی شاعری بھی اس درجہ کی ہے کہ انہیں 19ویں صدی کے اساتذہ میں برابر کا مقام دیا جائے۔ ذرا سے غور و فکر کے بعد ان کے اشعار ایک ایسے شاعر کا پیکر دل اور دماغ پر مسلط کر دیتے ہیں جو محض ایک سخنور کی حیثیت سے بھی اگر میدان میں اترتا تو کسی استاد وقت سے پیچھے نہ رہتا۔ ان کے کلام سے ان کے کامل صاحب فن، مسلم الثبوت شاعر ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ ان کی نعتیہ غزلیں تو مجتہدانہ درجہ رکھتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بظاہر فن شعری میں کسی کی شاگردی کے لیے نہیں گئے۔ یہ جو کچھ بھی تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت اور اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لطف و کرم کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بھائی مولانا حسن رضا خان علیہ الرحمہ
یہ مرزا داغ دہلوی کے شاگرد تھے۔ ان کی عظمت شاعری کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رئیس المتغزلین حسرت موہانی نے ان کے شاعرانہ کمالات پر ایک مضمون قلم بند کیا جو اردو معلی نامی رسالے میں شائع ہوا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو ایسے عظیم شاعر کی استادی کا شرف حاصل ہے۔ یہ لوگ جس کے شعر اور جس کے فن شاعری کے نغمے اور گیت گا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شاگردوں میں سے ہے۔ امام اہل سنت کو خود بھی نعت سننے سے بڑی محبت تھی۔ آپ نعت کہا بھی کرتے تھے، آپ نعت کہنے والے بھی تھے، نعت سننے والے بھی تھے۔ لیکن نعتیں سننے میں امام اہل سنت ہر شاعر کا کلام سننے والے تھے ایسا نہیں تھا۔ بہت محبت تھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو مولانا کفایت علی کافی علیہ رحمۃ اللہ القوی سے، بہت محبت سے ان کے اشعار سنا کرتے تھے، اور امام اہل سنت مولانا کفایت علی کافی کو سلطان نعت کہا کرتے۔ آپ کی ایک ربائی جس میں آپ نے مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر بھی کیا، کہتے ہیں مہکا ہے میرے بوئے دہن سے عالم۔ انداز دیکھیے امام اہل سنت کے کلام کا، مہکا ہے میرے بوئے دہن سے عالم، یا نغمہ شیریں نہیں تلخی سے بہم، کافی سلطان نعت گویاں ہے رضا، انشاءاللہ میں وزیر اعظم۔ مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امام اہل سنت کا جو نعت کہنے کا انداز تھا، یہ امام اہل سنت کی عاجزی ہے۔ امام اہل سنت کا جو نعت کہنے کا انداز تھا، یہ بالکل منفرد انداز، اور نعت سننے کے حوالے سے جس طرح میں نے عرض کیا، تو امام اہل سنت اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں سوا دو کے کلام کے کسی کا کلام میں قصدن نہیں سنتا۔ وہ دو کون ہیں؟ ایک مولانا کفایت علی کافی اور دوسرے حسن میاں، یعنی اعلیٰ حضرت کے بھائی، کہ ان کا کلام اول سے آخر تک شریعت کے دائرے میں ہے۔ مولانا کفایت علی کافی فن شعری سے بھی واقف ہیں اور اصول شریعت سے بھی آگاہ ہیں۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ تو ویسے ہی استاد زمن مشہور ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو استاد زمن اور شہنشاہ سخن بنایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان دو کے سوا کسی کا کلام قصدن نہیں سنتا۔ جب بھی جی چاہتا ہے کبھی مولانا کفایت علی کافی کا اور کبھی مولانا حسن رضا کا کلام سنتا ہوں۔ پھر ایک موقع پر آپ نے ذکر فرمایا غرض ہندی نعت گویوں میں ان دو کا کلام ایسا ہے، باقی اکثر دیکھا گیا ہے کہ قدم ڈگمگا جاتا ہے، اور حقیقتاً نعت شریف کہنا نہایت مشکل ہے جس کو لوگ نہایت آسان سمجھتے ہیں۔ فن شعری سے کوئی شغف ہی نہیں ہے، ردیف اور قافیہ اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، دیگر اصول شعری کیا کیا ہیں ان کے بارے میں ذرہ برابر ان کی الف بے سے بھی واقفیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک شوق ہوتا ہے شعر کہنے کا، اور جس وقت وہ شعر کہا جاتا ہے تو پہلا مصرع مشرق سے مغرب کی طرف جا رہا ہوتا ہے، دوسرا مصرع شمال سے جنوب کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ یہ انداز ہوتے ہیں شعراء کے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ قدم ڈگمگا جاتا ہے، اور حقیقتاً نعت شریف کہنا نہایت مشکل ہے جس کو لوگ نہایت آسان سمجھتے ہیں۔ اس میں تلوار کی دھار پر چلنا ہے، یہ نعت کہنا گویا تلوار کی دھار پر چلنا ہے کہ اگر بڑھتا ہے تو الوہیت میں پہنچ جاتا ہے، سرکار کے مقام کو بڑھائے گا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شرک میں پڑ جانے کا خوف ہے، اور کمی کرے گا تو تنقیص ہو جائے گی۔ امام اہل سنت آپ کی نعتیہ شاعری کو دیکھا جائے نا، تو جس طرح آپ نے یہ ذکر کیا کہ تلوار کی دھار پر چلنا نعت کہنا، یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ تو امام اہل سنت پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا فضل و کرم کہ آپ کا ایک ایک شعر بھی دیکھیں گے نا تو یہ پورے کا پورا میزان شریعت پر تول کر دیکھیں گے تو پورے کا پورا نظر آئے گا، نہیں کہیں بھی 19-20 کا بھی چکر نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ذکر فرمایا کہ قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی آداب شریعت رہے ملحوظ۔ قرآن کس انداز میں محبوب کے درجات کو بیان کرتا ہے، اور قرآن کس پیارے انداز میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت بیان کرتا ہے۔ قرآن کو پڑھ پڑھ کے میں نے نعت گوئی سیکھی، جو قرآن کہتا ہے اسی سے برکتیں لیتے ہوئے میں نعت کہنا شروع کر دیتا ہوں۔ قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی آداب شریعت رہے ملحوظ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 19ویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں شاعری کا آغاز کیا اور نعت گوئی کو بام عروج تک پہنچایا۔ اس میں وہ کمال پیدا کیا
کہ اپنے معاصرین شعراء بلکہ اردو شاعری کے متقدمین شعراء سے گوئے سبقت لے گئے، سب سے آگے نکل گئے۔ اعلی حضرت کا یہ شعر اس حقیقت کی ترجمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں، نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوخی یہ طبع رضا کی قسم۔ تو اعلی حضرت امام اہل سنت کا کلام واقعی عظیم الشان ہے۔ جس طرح کسی نے کہا نا کہ امام الکلامی کلام الامام، جو امام کا کلام ہے وہ کلاموں کا بھی امام ہے۔ امام اہل سنت شعر و ادب کا بہت اعلیٰ ذوق رکھتے تھے۔ آپ نے ہر میدان میں لکھا، خوب لکھا، اپنے تو اپنے، غیروں نے بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے علمی وقار کا لوہا مانا ہے۔ جو بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تحریر کو پڑھنے کے لیے آیا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نعتیہ دیوان کو پڑھنے کے لیے آیا، وہ یہی کہتا نظر آیا کہ امام اہل سنت کا کلام کلاموں کا بھی امام ہے۔ امام اہل سنت کے کلام میں نازک خیالی ہی نہیں بلکہ ایسے ایسے مضامین کو آپ نے قلم بند فرمایا جس سے اردو معلّہ کا دامن ہی خالی تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اردو ادب پر آپ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اردو کو بام عروج تک پہنچانے والے، اردو شاعری کو ایک مقام و مرتبہ دینے والے، سادگی، بے ساختگی، سلاست و روانی آپ کے کلام کی خصوصیات ہیں۔ الفاظ کے برمحل استعمال پر آپ کو مکمل قدرت حاصل تھی۔ تشبیہات و استعارات، صنائع، ضرب الامثال کا بے تکلف اور مناسب انداز میں استعمال، یہ آپ کا خاصہ تھا۔ آپ کا کلام تصنع یعنی بناوٹ اور شعری عیوب سے پاک ہے۔ آپ اپنے نظم میں مشکل پسندی کے قائل نہیں تھے اور زیادہ تر برجستہ ہی موضوع اور مقفع لکھتے۔ آپ کی اردو شاعری اردو معلّہ کا شاہکار ہے اور عشق رسول آپ کے ہر شعر سے پھوٹا پڑتا ہے۔ میدان ادب و کلام میں آپ رضا کے تخلص سے جانے جاتے ہیں اور شعر و ادب میں بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسی نام سے مشہور ہیں۔ سلسلے کی ابتدا میں جو واقعہ آپ کے سامنے رکھا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کلام، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، یہ کلام مسجد نبوی میں پڑھا جا رہا ہے، مجمع پر رکعت طاری ہے۔ علماء مدینہ اعلیٰ حضرت کی حکمت کلامی کو دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھے، کان صاحب المشاہدہ و صاحب مقام الفنا فی الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ کلام لکھنے والا کو صاحب حضوری ہے اور یہ کلام لکھنے والا فنا فی الرسول کے مرتبے پر فائز ہے۔ امام اہل سنت نے اپنے بارے میں ایک موقع پر ذکر فرمایا کہ اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں تو خدا کی قسم ایک ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ لکھا نظر آئے گا اور دوسرے ٹکڑے پر محمد الرسول اللہ لکھا نظر آئے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے یہ بیان کیا گیا کہ خدا ایک پر ہو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں، یعنی اپنے دل کے 2 ٹکڑے کروں تو ایک پر اللہ تعالی جل جلالہ کا اس میں مبارک تجلیات لوٹاتا نظر آئے گا اور دوسرے ٹکڑے پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس میں رسالت اپنی جلوہ گری دکھاتا نظر آئے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا نعتیہ دیوان حدائق بخشش، جس کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے بھی شائع کیا، مکتبۃ المدینہ کے بستوں سے حاصل بھی کیا جا سکتا ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی حدائق بخشش موجود ہے۔ حدائق بخشش حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح سرائی میں آپ نے جو کلام لکھے وہ اس کا مجموعہ ہے۔ سوز و درد، جذب و اثر نے الفاظ کو گویا زبان دے دی۔ یہ انداز بیان اور یہ سلیقہ نعت آپ کے علاوہ کسی اور کے یہاں نظر نہیں آئے گا۔ آپ نے الفاظ میں عشق حبیب کا وہ علم پھونک دیا ہے کہ مفاہیم کے پرت پرت کھولتے چلے جاتے مگر شاعر کے جذبے کی گہرائی ہاتھ میں نہیں آتی۔ آپ اعلیٰ حضرت کے اشعار کو جتنا زیادہ بیان کرتے چلے جائیں گے، جتنے زیادہ ان کے مطالب و مفاہیم بیان کرتے چلے جائیں گے، اعلیٰ حضرت کا اصل جذبہ اور محبت رسول جو ان کے اشعار سے پھوٹتی نظر آتی ہے اس کی کہیں انتہا نظر نہیں آئے گی۔ اردو کے مشہور نعت گو شاعر محسن کاکوروی نے ایک بار اپنا قصیدہ سنانے کے لیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بریلی شریف حاضری دی۔ ان کا قصیدہ بھی قصیدہ معراجیہ ہی تھا
جس کا مطلع ہے سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کاندھے پہ لائی ہے صبا گنگا جل۔ ظہر کی نماز کے بعد حضرت محسن نے اشعار سنانے شروع کیے۔ ابھی 2 شعر ہی پڑھ سکے تھے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا بس کیجئے، عصر کی نماز کے بعد بقیہ اشعار سنے جائیں گے۔ اسی ظہر و عصر کے درمیان اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنا قصیدہ لکھا۔ اس لیے سن کر محسن نے یہ کہا مولانا اب بس کیجئے، آپ کے قصیدے کے بعد میں اپنا قصیدہ کیا سناؤں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی نعت گوئی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کی ادبی اور شعری گلکاریوں کی بنیاد قرآن و حدیث کے مضامین پر مشتمل ہے۔ اپنے کلام میں خدا نے اس کا ذکر کیا، ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ، بے جا سے ہے المنت للہ محفوظ۔ قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی آداب شریعت رہے ملحوظ۔ آپ کے کلام کی یہ عظیم خوبی ہے کہ ایک ایک شعر میں کئی صنعتیں نظر آتی ہیں، جمال مصطفی کا نکھار اور عشق حبیب کی بہاریں۔ آپ اس مطلع میں دیکھیے، کہتے ہیں سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، دکن پھول، بدن پھول۔ مجھ سے میرے آقا کا حسن و جمال معلوم کرنا چاہتے ہو اور مجھ سے پوچھتے ہو تمہارے آقا کیسے تھے، تو میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، میرے آقا کا جسم انور یہ تو سارے کا سارا ہے ہی پھول۔ لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، زکن تھوڑی کو کہتے ہیں، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول۔ قصیدہ درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ قصیدہ درود 59 اشعار پر مشتمل ہے، جس میں 7 مطلع ہیں۔ ہر شعر کا پہلا مصرع ذو قافیہ تین ہے اور ہر قافیے میں حرف ہجا کی ترتیب کا التزام ہے۔ طیبہ کے ماہ تمام، جملہ رسول کے امام، تم پہ کروڑوں ثنا تم پہ کروڑوں درود۔ چنانچہ بڑے بڑے علم و فن اور اہل ادب نے آپ کی شاعری پر اپنے قیمتی تأثرات دیے، اور جو بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شاعری کو دیکھتا چلا گیا وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعریفات ہی کرتا چلا گیا، کیونکہ جتنا آگے بڑھے گا اور جتنا اس فن سے واقف ہوگا اتنا ہی اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کے بعد ان کا مقام و مرتبہ روز روشن کی طرح اس کی نظروں میں عیاں ہوتا چلا جائے گا۔ کہنے والے کہتے ہیں اور کہتے چلے آئے اور آئندہ بھی کہتے نظر آئیں گے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شریعت و طریقت دونوں کے رموز سے آگاہ تھے۔ اگر ایک طرف ان کے فتاوی نے عرب و عجم میں ان کی دینی اور علمی بصیرت کی دھاگ بٹھا دی تھی، تو دوسری طرف عشق رسول نے ان کی نعتیہ شاعری کو فکر و فن کی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جو نعتیں پڑھنے یا سننے میں آئیں، ان میں خصوصی طور پر اللہ تعالی جل جلالہ کی محبت اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت، اس کی روح کار فامار نظر آتی ہے۔ زبان پر قدرت، ان کا تخیل نئی نئی کومپلیں نکالتا ہے اور تشبیہات و تلمیحات سے وہ خوب کام لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی نعت میں خلوص کی مہک بھر دی۔ یہ خلوص ان کے ذاتی تجربہ پر مبنی ہے۔ انہوں نے ہر نفس پر بوئے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محسوس کیا، اور اسی کی موجیں ان کی شاعری میں ہمیں رقصاں نظر آتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا نعتیہ انداز دیکھنے کے لیے اگر کلام رضا کے چند نمونے آپ کے سامنے رکھوں، آپ کے کلام کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ بالکل ابتدا آپ دیکھیں گے نا حدائق بخشش میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ابتدا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ اور سرکار کے جود و سخا کو بیان کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یا رسول اللہ آپ کے دریائے جود و کرم کا کیا ذکر کرو؟ آپ اللہ تعالی جل جلالہ کی عطا سے اس قدر عطا کرنے والے ہیں کہ آج تک کوئی سوالی ایسا نظر نہیں آتا کہ جو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہو اور حضور کی بارگاہ سے نا کا لفظ سننے کو ملا ہو۔ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ حضور یہ ساری دنیا ایک طرف، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دریائے جود و سخاوت اس سے کہیں بڑھ کر ہے، اور یہ ساری دنیا کے سخی ان کی سخاوت کو اگر دیکھیں تو ان کی
سخاوت کے دھارے بھی نظر آتے ہیں نا، تو یہ سارے کے سارے دھارے آپ کی طرف سے جب ایک قطرہ عطا کیا جاتا ہے، یہ سب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آقا تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں۔ حضور آپ کے قدموں میں حاضری نصیب ہو گئی، آپ کی بارگاہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی برکت مل گئی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز سے عقیدت مل گئی، حضور آپ سے تعلق قائم ہو گیا۔ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا۔ یا رسول اللہ آپ کا مبارک قدم جب اس کے طلبے کی زیارت کر لی تو یہ آپ کے پاؤں کا طلبہ یہ تو 14ویں کے چاند سے بھی کہیں زیادہ روشن ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ منور ہے۔ حضور آپ کے پاؤں دیکھنے کے بعد ہم کس کے چہرے کی طرف دیکھنے جائیں گے؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سفارش اور شفاعت کا سوال کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی کی فریاد پیش کرتے ہیں تو وہاں انداز کیا نظر آتا ہے؟ کہتے ہیں ایک میں کیا، میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ حضور میرے گناہ، یہ میرے گناہ کیا ہیں؟ اگر مجھ جیسے کئی لاکھ بھی ہوں تو آپ کے ایک اشارہ ابرو سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر کہتے ہیں مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا۔ اب دیکھتے چلے جائیے، بڑھتے چلے جائیے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں آپ کو آگے سے آگے نظر آئیں گے۔ ان کے کلام کو دیکھیں گے تو کوئی شعر آیات قرآنیہ کی طرف اشارہ کرتا نظر آئے گا، اور کوئی شعر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین سے برکتیں لیتا نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، آپ کی بارگاہ میں آئیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے معافی طلب کریں، اور یہ رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ یہ آیت کریمہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کا ذکر کیا۔ اعلیٰ حضرت اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں فریاد کیا پیش کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کبھی شان کریموں کے در کی ہے۔ یا رسول اللہ میں خود نہیں آیا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جب گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیں محبوب کی بارگاہ میں آ جائیں۔ یا رسول اللہ میں تو اپنے رب کا فرمان دیکھتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آیا کہ اللہ نے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ جو لفظ جاؤ کا ہے نا، یہ گواہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کبھی یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ جب خود بلایا گیا ہو، ہم از خود نہیں آئے، ہم بھیجے ہوئے ہیں، تو مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کبھی یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ اور پھر ایک شعر میں عرض کرتے ہیں مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ یہ ایک شعر ہے، لیکن یہ ایک شعر 2 آیات قرآنیہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کیا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم کے کلمات قرآن نے ذکر فرمائے۔ یہ نبی مومنوں پر رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں آقا اللہ نے فرمایا نا کہ آپ مومنوں پر رؤوف و رحیم ہیں، تو میں مومن ہوں، میں مومن آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، آپ مومنوں پر رؤوف و رحیم ہیں۔ سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے، حضور سوالی بن کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اور آپ کے رب نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے پیارے سوالی کو آپ جھڑکیے گا نہیں۔ اب قرآن کے انداز کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے گناہ گاروں کو بارگاہ رسالت میں حاضری کا حکم دیا، میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے پیارے حبیب ساری دنیا کا رخ آپ کی بارگاہ کی طرف موڑ دیا ہے، اب یہ سوالی آئیں گے مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔
تو اس ایک شعر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 2 آیات قرآنیہ کی طرف اشارہ کیا. پھر آئیے اور آگے بڑھیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے جو اشعار ذکر کرتے ہیں، احادیث میں بیان کردہ واقعات کو اپنے اشعار میں ذکر کرتے ہیں. آئیے اس کے نظارے بھی دیکھیں. صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ، واقعہ طویل ہے اور وقت قلیل ہے، اس لیے صرف اشارہ کر کے آگے نکلوں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں، بھوک کی شدت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں دودھ کا پیالہ ہے. سرکار فرماتے ہیں ابو ہریرہ جاؤ ذرا اصحاب صفہ کو بلا کر لے آؤ. حضرت ابو ہریرہ گئے اور وہاں سے جا کر صحابہ کو بلانا شروع کیا. کرتے کراتے 1 2 4 5 10 15 20 70 صحابہ حاضر بارگاہ ہو گئے. نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ دودھ پکڑو اور پلانا شروع کرو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے ایک طرف سے پلانا شروع کیا، بڑھتا چلا جاتا، صحابہ پیتے چلے جاتے، پیالہ آگے نکلتا چلا جاتا، یہاں تک کہ 70 صحابہ نے دودھ پیا لیکن دودھ ختم نہیں ہوا. امام بخاری نے اپنے صحیح میں اس حدیث کو ذکر کیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت ابو ہریرہ کی بارگاہ میں حاضر دکھائی دیتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ سے سوال کرتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر؟ ابو ہریرہ مجھے بتائیے نا وہ دودھ کا جام کیسا تھا. کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا؟ اس دودھ میں کیا خاصیت تھی؟ 70 نے پی لیا، 70 صحابہ کے پینے کے باوجود بھی دودھ ختم نہیں ہوا. تو اس حدیث کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے اس شعر میں ذکر کر گئے. کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. اور ایک موقع ایسا آیا، سرکار جبل احد پر تشریف فرمائے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں. یہ احد پہاڑ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں بخاری کی حدیث میں ذکر کیا گیا. یہ وہ پہاڑ ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. جب اس عاشق رسول پہاڑ نے دیکھا نا میرے آقا مجھ پر جلوہ فرما ہو گئے، میرے محبوب کی جلوہ گری ہو گئی، تو وہ پہاڑ فرط محبت سے جھومنے لگا. زلزلے کسی کیفیت طاری ہوئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پاؤں کی ٹھوکر ماری اور پاؤں کی ٹھوکر مارنے کے بعد ارشاد فرمایا اسبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان. اے احد ٹھہر جا، تجھ پر اللہ کا نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس حدیث کو اپنے ایک شعر میں ذکر کیا. کہتے ہیں ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا. سرکار نے ایک ٹھوکر لگائی نا، سرکار کی ٹھوکر لگنی تھی کہ احد پہاڑ جہاں تھا وہی ساکت و صامت ہو گیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. سرکار کی یہ ایڑیاں کتنی کمال ہیں کہ ایک ٹھوکر میں احد پہاڑ کا زلزلہ جاتا رہا. پھر آئیے اور آگے بڑھیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب کعبۃ اللہ اور روضہ رسول اللہ کو دیکھتے ہیں تو کعبے پر کالا غلاف نظر آتا ہے اور گنبد خضرا میں ہریالی نظر آتی ہے، سبز رنگ. وہ کالا کیوں ہے، یہ سبز کیوں ہے، یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں. وہ عشق والوں کی سوچ کا انداز اپنا ہوتا ہے، عشق والوں کے بولنے کا انداز اپنا ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب اس کا رنگ کالا دیکھا، اس کا رنگ سبز دیکھا، تو فوراً آپ نے سارے حقیقت کو اپنے ایک شعر میں بیان کیا. آئیے آپ بھی سنیے کعبے کا غلاف کالا کیوں ہے اور روضہ رسول کا رنگ سبز کیوں ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ سیاہ پوش ہجر ہے، یہ سبز پوش وصل. وہ کعبۃ اللہ جب سرکار وہاں تشریف فرما تھے برکتیں لوٹتا رہا، اب حضور مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف فرما ہو گئے تو یہ کعبۃ اللہ سرکار کی جدائی میں جل جل کے کالا ہو گیا اور گنبد خضرا کو محبوب کی قربت مل گئی. سرکار کی قربت کی برکت سے اس پہ ہریالی ہریالی آ گئی. کہتے ہیں وہ سیاہ پوش ہجر ہے، یہ سبز پوش وصل، ظاہر تو پٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کلام میں ہمیں ایک ایسا کلام بھی نظر آتا ہے کہ پورے کلام کو آپ پڑھ لیجئے. فن شعری پر اعلیٰ حضرت کی دسترس آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. پورا کلام پڑھ لیجئے. اس پورے کے پورے کلام میں اونٹ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. جی ہاں، آپ سنیے، توجہ کیجئے، دیکھیے. پورے کے پورے کلام میں دوران شعر کہیں بھی پوری نعت میں اونٹ آپس میں ملتے نظر نہیں آئیں گے.
کہتے ہیں سید کونین سلطان جہاں، ذل یزداں شاہ دین عرش آستاں، کل سے آلہ کل سے اولا کل کی جاں، کل کے آقا کل کے ہادی کل کی شان، دل کشا دل کش دل آرا دل ستاں، کان جانو جان شایان شاں، ہر حکایت ہر کنایت ہر ادا، ہر اشارت دل نشین و دل نشاں۔ انداز بھی دیکھتے چلے جائیے، محبوب کے ہر اشارے کو دیکھیں، محبوب کی ہر ادا کو دیکھیں، ہر اشارہ ہر ادا دل نشین و دل نشاں۔ کہتے ہیں ہر حکایت ہر کنایت ہر ادا، ہر اشارت دل نشین و دل نشاں، دل دے دل کو جاں جاں کو نور دے، اے جہان جان والے جانے جہاں، آنکھ دے اور آنکھ کو دیدار نور، روح دے اور روح کو راہ جنا، اللہ اللہ یاس ایسی آس سے، اور یہ حضرت یہ در یہ آستاں، تو ثنا کو ہے ثنا تیرے لیے، ہے ثنا تیری ہی دیگر داستاں۔ یا رسول اللہ مخلوق میں جب تعریف کی بات کرتے ہیں تو آپ کی تعریف کے سوا کسی کی تعریف کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ تو ثنا کو ہے ثنا تیرے لیے، ہے ثنا تیری ہی دیگر داستاں، تو نہ تھا تو کچھ نہ تھا، گر تو نہ ہو کچھ نہ ہو، تو ہی تو ہے جانے جہاں، تو ہو داتا اور اوروں سے رجا، تو ہو آقا اور یاد دیگراں، التجا اس شرک و شر سے دور رکھ، ہو رضا تیرا ہی از این و آں۔ پھر آخر میں جو ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں جس طرح اونٹ اس غزل سے دور ہیں، دل سے یوں ہی دور ہو ہر ظن و زاں۔ یا رسول اللہ سارے کلام میں جس طرح اونٹ آپس میں دور رہے نا، تو اسی طرح ہر ظن و زاں، آگے پیچھے کے وسوسے شیطانی خیالات، ان کو میرے دل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیجئے۔ یہ چند اشعار اعلی حضرت کے آپ کے سامنے رکھے۔ اب یہ سب دیکھنے کے بعد یہی نتیجہ نکالیں گے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ بات وہی ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ اللہ تعالی اعلی حضرت امام اہل سنت کی قبر انور پر رحمت و رضوان کی بارشیں برسائے، اور اللہ کرے کہ ہم اعلی حضرت امام اہل سنت کے حقیقی مطیع و فرمانبردار بن کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق بن جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔